شاہ صاحب ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس میں ایک آنکھ کا بچہ ہے اور اس کا تعلق سرگودھا سے بتلاتے ہیں، لیکن اس کے گھر کا اور ہاسپٹل کا جہاں پہ اس کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ نہیں بتاتے. کہتے ہیں ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے باپ کا اور اس کی والدہ کا اور ان کے گھر والوں کا اور ساتھ میں ہاسپٹل کا نام نہیں بتائیں گے. لیکن اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پہ صرف ایک آنکھ والا بچہ ہے اور لوگ کہتے ہیں اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ یہ سرگودھا کا واقعہ ہے، پروگرام بھی ہمارا سرگودھا سے لائیو ہے. اور دوسرا اسے دجال سے تشبیہ دیتے ہیں. تو کیا دجال کی پیدائش اس سے پہلے ہو چکی ہے یا پھر یہی جو بچہ جسے دجال سے تشبیہ دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ چونکہ یہ واقعہ سرگودھا سے منسوب ہے، ہم تو سرگودھا میں موجود ہیں اور آج تک ہمیں تو نہیں پتہ چلا یہ کہاں واقعہ پیش آیا اور کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. لوگوں سے سنا ہے اور ان سے پوچھا ہے، لیکن کوئی آدمی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. باقی رہ گئی بات کہ یہ اس کی ایک آنکھ ہے تو لہٰذا وہ اس کو نسبت جو ہے وہ دجال کی طرف کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی بلکہ دونوں آنکھیں ہوں گی. یہ صراحت حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور انگور کے دانے کی طرح اس کی وہ آنکھ ابری ہوگی. یعنی کہ اس کی آنکھیں دو ہی ہوں گی اور ایک آنکھ اس کی جو ہے ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہوگی، وہ کانا ہوگا. تو یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور اس لیے فرمائی ہے کہ تاکہ قیامت تک کوئی میری امت کو اس حوالے سے گمراہ نہ کر سکے، مشابہت نہ کر سکے. حضور نے تو وضاحت فرما دی. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، وہ دنیا کی کسی جزیرے میں، سمندر کسی جزیرے میں موجود ہے، اس کو باندھا ہوا ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے. تو حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، ان سے وہ دجال کو انہوں نے دیکھا بھی تھا، اس کو ملے بھی تھے اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بھی کی تھی اور دجال سے وہ مخاطب بھی ہوئی ہے، اس چند سوالات کی اور دجال نے اس کے جوابات بھی دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صراحت وضاحت آ گئی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے سرگودھا میں پیدا ہونا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے وہ علاقے کا تعین بھی کر دیا ہے کہ اصفہان کے علاقے سے جزیرہ جہاں وہ موجود ہے وہاں سے نکلے گا، اس کو کھولا جائے گا، اصفہان کی طرف جائے گا اور پھر آگے اس کی پوری تفصیل ہے کہ وہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا. لیکن اس بچے کو دجال سے منسوب کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کسی کے ہاں اگر بچہ ایسا پیدا ہوا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بچے کے دو سر ہوتے ہیں، کسی کا ناک جو ہوتا ہے وہ تالو سے ملا ہوتا ہے، ہاں جڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسی صورت بھی ہے. ایک آنکھ بھی اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اس کو ایک آنکھ جو ہے وہ دے سکتا ہے. اگر کوئی اس میں حقیقت بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو لیکن اس کو دجال کہنا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک بچے کو، معصوم کو، اس کو دجال سے نسبت دینا اور کہنا یہ دجال. کو کیسے خبر آ گئی ہے کہ یہ دجال ہے؟ دجال کی کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے، جو کچھ ہم نے اس کو ویڈیو میں دیکھا ہے اس بچے کی صورت. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیرے میں اس سے ملاقات ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال پہلے سے پیدا ہو چکا ہے اور قرب قیامت اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح، وہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے علامات کبریٰ میں سے ابھی تک اس کا خروج جو ہے وہ نہیں ہوا.